ایک دو ہی باتیں عرض کرنی ہیں، مختصر حاضری سائیں کا حکم ہے، اختصار کے ساتھ ایک حدیث سنانی ہے، اس کے بعد اہل سنت و جماعت کا عقیدہ جو اس وقت بڑا ضروری ہے کہ اس کا سبق یہاں اس آستانے سے پڑھایا سنایا جائے کہ ہمارا اسلاف کا بزرگوں کا اہل سنت کس کو کیسے عقیدہ کیا ہے۔ پہلے ایک حدیث نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی آل سے، اہل بیت سے محبت کرنے والوں کو اللہ کی بارگاہ سے انعام کیا ملتا ہے، یہ بتانا ہے۔ حدیث ہے، تفسیر کبیر میں امام فخر الدین رازی نے ذکر فرمائی، اور تفسیر کشاف میں علامہ جار اللہ زمخشری، اور برکات آل رسول کی کتاب ہے، اس کے اندر سے یہ حدیث موجود ہے کہ نبی پاک کی آل سے محبت کرنے والا اور اسی محبت کو لے کر دنیا سے گیا، 9 انعام ملتے ہیں اس کو اللہ پاک کی بارگاہ سے، دنیا میں، قبر میں، قیامت میں 9 انعامات۔ سنیے حدیث، الا ومن مات علی حب آل محمد مات شہیدا۔ سبحان اللہ۔ نبی پاک کی آل سے محبت کرنے والا اسی محبت پر دنیا سے رخصت ہونے والا، جہاں کہیں بھی جس کی روح قبض ہو اس کا مقام اور مرتبہ شہیدوں کی لسٹ میں لکھ دیا جاتا۔ آل رسول کی بات کر رہا ہوں، ہمارے مرشد کریم آل رسول ہیں کہ نہیں؟ یوں سمجھ لو کہ اس کا ایک مطلب یہ بھی ہے جو ان سے محبت کرتا رہا اسی محبت میں دنیا سے گیا، پہلا انعام کہ اس کا نام شہیدوں کی فہرست میں ہو۔ دوسرا انعام، الا ومن مات علی حب آل محمد مات تائبا۔ نبی کی آل سے محبت کرنے والا اگر اس سے کوئی دنیا میں گناہ ہوا بھی تو پہلے اللہ اس کو توبہ کی توفیق عطا فرماتا ہے، پھر اس کی روح قبض ہوتی ہے۔ تیسرا انعام، الا ومن مات علی حب آل محمد مات مغفورا لہ۔ آل رسول سے محبت کرنے والا، سائیں سے محبت کرنے والا، آل رسول سے محبت کرنے والا، پہلے اس کے گناہ بخشے جاتے ہیں، پھر اس کی روح قبض ہوتی ہے۔ چوتھا انعام، الا ومن مات علی حب آل محمد مات مومنا مستکمل الایمان۔ آل رسول سے محبت کرنے والا دنیا سے بے ایمان ہو کے نہیں جاتا، ضمانت دے دی ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے، میری آل سے محبت کرنے والا دنیا سے کامل مومن ہو کے جاتا، کامل مومن۔ پانچواں انعام، الا ومن مات علی حب آل محمد بشرہ ملک الموت بالجنہ ثم منکر و نکیر۔ اور نبی کے شہزادوں سے، حضور کی آل بیت سے محبت کرنے والا دنیا سے جانے کا وقت ہوتا ہے تو وہ فرشتہ جو کسی پر ترس نہیں کرتا، بڑا سخت مزاج ہے کیونکہ اس کی ڈیوٹی سخت ہے، اللہ نے اس کا مزاج سخت، ملک الموت جب رسول اللہ کی آل سے محبت کرنے والے کی روح قبض کرنے آتا ہے، پہلے جنت کی خوشخبری سناتا ہے، پھر روح قبض کرتا ہے۔ چھٹا انعام، الا ومن مات علی حب آل محمد فتح لہ فی قبرہ بابان الی الجنہ۔ نبی کی آل سے محبت کرنے والا جب دنیا سے جاتا ہے، اللہ کے حکم سے اس کی قبر میں جنت کی طرف ایک کھڑکی نہیں، روشن دان نہیں،
فقط ایک دروازہ نہیں، بابا نے الجنہ دو دروازے کھول دیے، دو دروازے، اور ساتواں علاوہ مما تعالی حب آل محمد یزف الى الجنت کما تزف العروس الى بیت زوجہا، اور نبی کے شہزادوں سے محبت کرنے والا، آل رسول سے محبت کرنے والا جب دنیا سے جاتا ہے میدان قیامت میں اس کی شان دیکھنے والی ہوگی، یوں اس کو جنت کی طرف جلوس میں روانہ کیا جائے گا جیسے دنیا میں کوئی بارات جا رہی ہوتی ہے، اس شان سے جنت کی طرف۔ لوگ پوچھیں گے یہ نبی ہیں؟ جواب ملے گا نہیں، نبیوں کا مقام بڑا اونچا ہے اس سے۔ اچھا پھر کوئی صحابی ہیں؟ صحابہ کا مقام بھی بڑا اونچا ہے، کون ہے؟ یہ آل بیت سے محبت کرنے والا ہے۔ آٹھواں انعام علاوہ مما تعالی حب آل محمد جعل اللہ قبرہ مزار ملائکۃ الرحمہ، اس سرکار کے شہزادوں سے محبت کرنے والا، نبی کی آل سے محبت کرنے والا، جب دنیا سے وہ جاتا ہے تو اللہ پاک رحمت کے فرشتوں کی ڈیوٹی لگا دیتا ہے، صبح شام اس کی قبر کی زیارت کے لیے آتے ہیں۔ نو انعام بتایا علاوہ مما تعالی حب آل محمد مات علی السنت والجماعت، سبحان اللہ، نبی کی آل سے محبت کرنے والا رافضی ہو کے نہیں مرے گا، خارجی ہو کے نہیں مرے گا، قادیانی ہو کے نہیں مرے گا، بد مذہب بد عقیدہ ہو کے نہیں مرے گا، مات علی السنت والجماعت، وہ اہل سنت و جماعت کے عقیدے پر دنیا سے جائے گا۔ یہ میرے آقا نے ضمانت دی، الحمدللہ۔ یہ سارے آل رسول سے محبت کرنے والے، سرکار کے نواسے سے، مولا علی کے شہزادے سے محبت کرنے والے، میرے آقا نے ضمانت دے دی، یہ آل سنت و جماعت کے عقیدے پر ان کا دنیا سے رخصت ہونا ہوگا۔ اور آپ بتا دوں آل سنت و جماعت، یہاں حدیث میں لفظ آ گیا، آل سنت و جماعت کا عقیدہ کیا ہے؟ اللہ پاک نے مرتبے مختلف رکھے ہیں، ایک سے ایک افضل، اس سے کوئی اور افضل، کوئی سب سے اونچا مقام جہاں ساری بلندیاں ختم ہو جائیں، اوپر صرف خالق کا مقام، وہ ہے مقام ہمارے آقا محمد الرسول اللہ۔ اب میرے ساتھ یہ لفظ افضل کہتے چلیں، اللہ پاک نے عام مخلوقات سے انسان کو افضل بنایا، پھر کافر انسان سے مومن افضل، مجھ جیسے گناہگار مومن سے صالح مومن افضل، اللہ اکبر، پھر صالح سے شہید سے متقی افضل، متقی سے مجتہد افضل، مجتہد سے اوتاد افضل، اوتاد سے ابدال افضل۔ سن لو، اس آستانے کا یہی سبق ہے، یہی درس ہے، جو ہمارے اہل سنت و جماعت کا عقیدہ ہے وہی اس آستانے کا عقیدہ ہے، اللہ کوئی شک شبہ میں نہ رہے۔ مجتہد سے اوتاد، اوتاد سے ابدال، ابدال سے کتب، افضل، کتب سے قطب الاقطاب، افضل، قطب الاقطاب سے غوث، افضل، غوث سے غوث اعظم، افضل، غوث اعظم سے تابعی، افضل، تابعی سے صحابی، پھر صحابہ کا بھی مرتبہ الگ الگ، یہاں تک سارے صحابی شامل ہیں، کلم وعد اللہ الحسنى، سارے صحابی جنتی، قرآن میں اللہ نے فرمایا۔ پھر ان میں بھی مراتب کا فرق ہے، عام صحابی سے انصار صحابی افضل، انصار سے مہاجر صحابی افضل، یہ دیکھنا ذرا مولا علی ہر افضل سے افضل درجے میں جا رہے ہیں۔ اللہ اللہ اللہ، پھر مہاجرین سے بیعت رضوان والے، افضل، بیعت رضوان والوں
طرح سے احد والے افضل، احد والوں سے پھر بدر والے افضل، بدر والوں میں سے عشرہ مبشرہ افضل، عشرہ مبشرہ میں سے خلفائے راشدین افضل، خلفائے راشدین میں سے صدیق اکبر افضل، صدیق اکبر سے نبی افضل، نبی سے رسول رسولوں میں اولو العزم اولو العزموں میں جناب خلیل اللہ اور جناب خلیل اللہ سے محمد الرسول اللہ۔ اللہ اکبر، اللہ آخر میں مبارکباد پیش کر دوں کہ جن شہزادوں کی آج دستار بندی ہوئی سائیں نے شفقت برا ہاتھ ان کے سروں پہ رکھا، خوش قسمت ہیں یہ خوش قسمت ہیں۔ ان کے والدین کے بارے میں نبی پاک نے فرمایا، توجہ رہے جاتے جاتے ایک بڑی فتح کی بات کر رہا ہوں۔ ان کے والدین کے بارے میں نبی پاک نے فرمایا جو قرآن کا حافظ قاری بنا البس والداہ تاجن یوم القیامت ضوء احسن من ضوء الشمس، فرمایا جو قرآن کا حافظ قاری بنا اس کے والدین کو میدان قیامت میں ایسا سنہری تاج پہنایا جائے گا جس کی چمک دمک سورج سے بھی زیادہ، وہ بھی تب جب سورج تمہارے گھروں میں آ جائے، اس وقت جتنی چمک دمک سورج اس سے بھی زیادہ اس تاج کی چمک ہوگی جو قرآن کے حافظ اور قاری کے والدین ہیں، قرآن کے قاری کے۔ تو یہ بچوں نے قرآن پڑھا ضرور حافظ قاری بنے، ان کے سینے میں قرآن آیا، لیکن ان پر قرآن نازل تو نہیں ہوا جناب۔ قرآن پڑھا ہے انہوں نے، قرآن ان پر نازل نہیں ہوا۔ ان کے والدین کی یہ شان کہ میدان قیامت میں ایسا تاج پہنایا جائے گا جس کی چمک دمک سورج سے زیادہ۔ یارو جس ہستی پر قرآن نازل ہوا اس کے والدین کا کیا عالم ہوگا؟ اللہ اکبر، اللہ اکبر، اللہ سمجھ رہے ہو؟ اللہ اکبر، ابھی تک اللہ لوگوں کو شک پڑا ہے جی نبی کے والدین دنیا سے الیاذ باللہ زبان پہ لفظ نہیں لا سکتا۔ سرکار کے اعلان نبوت سے پہلے وہ دنیا سے تشریف لے گئے، مگر وہ کافر مشرک نہیں، ملت ابراہیمی پر میرے آقا نے ضمانت دی، فرمایا میرے آباء و اجداد میں میری امہات میں دو خامیاں اللہ نے نہیں رکھی، نمبر ایک شرک، نمبر دو زنا۔ میرے آباء و اجداد آدم علیہ السلام سے لے کر کے نہ ان میں کوئی کافر مشرک ہوا ہے، نہ ان میں کوئی بد اخلاق پاکیزہ ہستیاں، سارے مومن، مگر رسول اللہ کے اعلان نبوت سے پہلے تشریف لے گئے نا دنیا سے، مومن تو باہر حال تھے، میرے آقا نے فرما دیا سارے آباء و اجداد مومن، لیکن صحابی تو نہیں تھے، کیونکہ حضور نے اعلان نبوت کیا، پھر کوئی ایمان لا کے حضور کی زیارت کرے تو وہ صحابی بن گیا۔ میرے آقا نے کہا صحابہ کو اللہ نے میری وجہ سے اتنی شان دی، میرے ماں باپ میرے اعلان نبوت سے پہلے اللہ سے دعا کر کے اپنے والدین کریمین کو پھر زندہ کیا معجزے کے طور پر، پھر اپنا کلمہ بڑھا کے صحابی، مومن تو پہلے ہی تھے، صحابیت کا درجہ بھی مل گیا۔ یہ ہے اس آستانے کا سبق، کوئی شک شبہ میں مبتلا نہ رہے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔